دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ عمر جرنی کے معزز ناظرین، آپ سن رہے ہیں عمر فاروق کو۔ لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ آج جو واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں اس کا عنوان لائٹ ہاؤس ہے، جو اشفاق احمد کی کتاب زاویہ 3 سے لیا گیا ہے۔ مجھے ایک بار لائٹ ہاؤس دیکھنے کا حسین اتفاق ہوا۔ راتوں میں بحری جہازوں کی چٹانوں سے محفوظ یا باخبر رکھنے کے لیے سمندر میں خطرناک جگہوں پر لائٹ ہاؤس بنائے جاتے ہیں، اور ان لائٹ ہاؤسز میں جو دیے رکھے جاتے ہیں ان کے ارد گرد ایسا شیشہ لگا ہوتا ہے جو روشنی کو کئی سمت میں پھیلاتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ وہ شیشہ محدب، یہ گول اور بیچ سے ابھرا ہوا شیشہ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کریں کہ وہ لائٹ ہاؤس میں لگا چھوٹا سا دیا مٹی کے تیل یا کیروسین آئل سے جلتا ہے، اور ان لائٹ ہاؤسز میں اسے جلانے کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے جو اپنی ذمہ داری سے اسے سرشام روشن کر دیتا ہے تاکہ جہاز بھٹک کر بھول سے کسی چٹان سے نہ ٹکرا جائے۔ وہ ایک چملی جتنا دیا دیکھیں کتنے لوگوں کو درست سمت دکھاتا ہے۔ اس مٹی کے تیل کا موٹی بتی والا دیوا جو نہایت کم روشنی رکھتا ہے، محدب شیشے کے باعث اس کی روشنی 25 کلومیٹر تک دیکھی جا سکتی ہے۔ وہ دیا ایک ایسی گھومنے والی چرخی پر ہوتا ہے جو مسلسل گھومتی رہتی ہے، اور اس کے گھومنے سے اس کے گرد لگا محدب شیشہ پھر اس تھوڑی سی روشنی کو میلوں دور تک لے جاتا ہے، اور یہ ریفلیکٹ کرنے والے شیشوں کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ اب جب اس دیے کو دیکھ چکا ہوں اور آج کے وقت سے موازنہ کرتا ہوں جسے باہر والوں نے انفارمیشن کی صدی قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی میں علم اس طرح سے پھیلے گا، تو بہت ساری باتیں ایک ایک کر کے میرے ذہن میں سے گزرتی ہیں کہ یہ علم کی روشنی کہاں سے کہاں تک پہنچے گی اور کیسے پہنچے گی۔ یہ ساری بات میرے سامنے آ گئی۔ چونکہ میرا زیادہ سٹڈی مذہب پر ہوتی ہے، گو میں اسٹڈی سے کسی منزل پر نہیں پہنچ سکا، لیکن میری زیادہ توجہ اس نقطے پر مرکوز رہی ہے کہ مذہب کیسے ٹریول کر کے اور لمبے فاصلے طے کر کے پیدل چلتا ہوا کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ راز مجھ پر ابھی تک کھل نہیں سکا کہ آج کل میرے نوجوان بچے کہتے ہیں کہ جی تلواریں مار کر دوسروں کو فنا کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے انہیں اپنا مذہب سکھا دیا جاتا ہے، اور سب کے گاٹے اتار کر اسلام سکھایا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، لیکن یہ بات تو کسی کے لیے بھی قابل قبول نہ ہوگی، اور عقل اسے تسلیم نہیں کرتی۔ جب بندے ہی مار دیے تو پھر کیسا مذہب سیکھنا اور کن کو مذہب سکھلانا؟ جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو دنیاوی معاملات ایک طرف، دینی معاملات پر ہی اتنا لٹریچر ہمیں پہنچایا جا رہا ہے، اور میرے گھر میں ہی اتنا لٹریچر آتا ہے کہ میں اسے ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتا، اور وہ سارے کا سارا لٹریچر جو انفارمیشن اور معلومات کے لیے مجھے پہنچایا جاتا ہے وہ میری ذات کے اندر نہیں اتر پاتا۔ وہ علم تو ہے اور پہنچایا بھی جا رہا ہے اور بہت دور دور تک بھیجا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر جذب نہیں ہوتا ہے۔ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں حسد میں سے نکلوں۔ بیویوں میں بہت حسد ہوتا ہے، اور کسی اور خاتون کا اپنے گھر کے قریب سے گزرنا بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک طرح سے میں ان کے اس حسد کی داد بھی دیتا ہوں، اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ اور میں اپنی بیوی سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر گھر اس طرح سے محفوظ رکھتے ہیں، اگر حسد ذرا بھی نہ کیا جائے اور سب ہم مردوں پر چھوڑ دیا جائے، اور ہم حسب عادت سب اچھا کہتے رہیں اور یہی روش رکھیں گے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے پھریں اور سب کو جفیاں ڈالتے پھریں، تو اس طرح سے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان خواتین کی بڑی مہربانی ہے، لیکن جب یہ ضرورت سے بڑھ جاتا ہے تو خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے، اور حد سے بڑھ جانے سے کنجوسی آ جاتی ہے، پھر اس کا قلع کما کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس کا قلع کما کرنے کے لیے خدا تعالیٰ فرماتے ہیں نماز پڑھو اور روزے رکھو اور نیک عمل کرو۔ اب میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں اور پھنس جاتا ہوں کہ میں نے جب نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تو کیا یہ نیک عمل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تیسری نیک عمل کی کیٹیگری کیوں بنائی؟ میں اب تک اس کشمکش میں پھنسا ہوا ہوں کہ نیک عمل کیسے کیے جائیں۔ میری طرح آپ بھی جب کسی نیک عمل کی بات سوچیں گے تو آپ کو ارد گرد پر نظر دوڑانی ہوگی
کیونکہ نیک عمل کے لیے آپ کو کوئی بندہ یا جاندار ڈھونڈنا ہوگا. کسی بڑی اماں کو پاس بٹھا کر پوچھنا ہوگا، اماں روٹی کھادی ہے کہ نہیں کھادی، تیرے پت نے تینوں ماریا سی ہون تا نہیں ماردا. یہ نیک عمل ہے. کسی دوست سے اچھی بات کرنا نیک عمل کے زمرے میں آتا ہے. ابا جی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا نیک عمل ہے. لیکن یہ نیک اعمال کرنے ہم نے خیر سے چھوڑ دی، اور یہ الگ بحث ہے. یہ جو سارا لٹریچر، ساری کتابیں اور بہت کچھ مجھے پہنچایا جا رہا ہے، یہ میرے اندر نہیں گھستا. میں ایک اچھا آدمی بننے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ گواہ ہے میرے اندر اچھا آدمی بننے کی خواہش بھی ہے. لیکن سارا لٹریچر پڑھ چکنے کے بعد اور سن لینے کے بعد، ٹی وی کے پروگرام دیکھنے کے بعد، زاویہ دیکھنے کے بعد بھی وہیں کا وہیں رکا ہوا ہوں. میں کہتا ہوں اشفاق صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن اس اچھی بات کو اپنے عمل کا حصہ بنانے سے قاصر رہتا ہوں. ایک لڑکی کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو خوبصورت بنا کر رکھے، لپسٹک، پاؤڈر کا کاجل لگا کر نکلے اور جسم کی خوبصورتی ظاہر ہو. پھر ساتھ ہی انسان کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کے اندر کی خوبصورتی بھی ظاہر ہو، کیونکہ اندر کا بھی ایک حسن ہوتا ہے. بسم اللہ، آپ باہر کا میک اپ ضرور کریں، اچھا لگتا ہے، اور حکم بھی ہے کہ صاف ستھرے رہو. خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے بن سور کر رہنے کی اجازت دے رکھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کا حسن کیسے اجاگر کریں. میں آپ سے جو لائٹ ہاؤس کی بات کر رہا تھا خواتین و حضرات، جس طرح وہ چھوٹا سا دیا جو بالکل مونگ پھلی والے کی ریڑھی کو مشکل سے ہی روشن کرتا ہے، وہ 25 میل دور تک روشنی پھینک دیتا ہے. اور یہ اتنا سارا لٹریچر، اتنا پرنٹ میڈیا، اتنا سارا الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو، ٹیلی ویژن، یہ کچھ بھی نہیں کرتا، ہمارے اندر ہی نہیں گھستا. وہ دیوا کس کمال کا ہے. پھر مجھے یہ خیال آیا، میرا یہ خیال بھی بس ایسے ہی ہے، پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، کہ اس کے دیے کے گرد جو مہذب شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہی تو اس کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں. وہ چھوٹا سا لیمپ اپنی روشنی ان شیشوں میں اتارتا ہے، اور وہ شیشہ ریفلیکٹ کر کے دوسرے گھوم کے آنے والے شیشے میں اتار دیتا ہے، اور اس طرح سب وہ روشنی اپنی اپنی باری سے ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور اس طرح سے جب وہ روشنی سمندر کی 25 میل کے علاقے میں پھیل جاتی ہے، لیکن اگر وہ دیا اپنی روشنی ڈائریکٹ پھینکے گا تو کچھ نہیں ہوگا. تو خواتین و حضرات، جب تک بندے کو علم عطا نہیں ہوگا، اسے بندہ نہیں سیکھے گا، اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بنے گا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. مجھ سے میرے بچے پوچھتے ہیں کہ ابو، مسلمان تو بڑے لڑاکا تھے، تلواریں نکال کر نکلتے تھے، بڑی بڑی جنگیں کرتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی اچھا ایسا ہی ہوگا، تمہاری بات مان لیتے ہیں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ چین میں سنکیانگ کا جو علاقہ ہے، جس کی طرف جانے والے چھوٹے سے رستے کو ہم سلک روٹ کہتے ہیں، اس سڑک پر ایک شخص اونٹ کی سواری کرتا ہوا جا رہا ہے. اگر آپ لوگ کبھی ادھر جائیں تو بڑے بڑے دریا دیکھ کر ڈر جائیں. اس سڑک کے ساتھ نیچے دریا بہہ رہا ہوا ہوگا. وہ شخص جاتا جاتا سنکیانگ میں پہنچتا ہے، اور اب اس کے پاس نہ تو کوئی لٹریچر ہے، نہ وہ اس علاقے کی بولی جانتا ہے جہاں پہنچا ہوتا ہے، اور نہ وہ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا. وہ سنکیانگ والے اسے دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ کمال کا بندہ ہے، ایک طرف چلا جاتا ہے، پھر یہ کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی سجدے میں گر جاتا ہے. اب ان لوگوں کو نہیں پتا یہ طریقہ نماز کی ادائیگی کا ہے. وہ لوگ اسے اپنی بولی میں پوچھتے ہیں یار تو اتنا اچھا کیوں ہے. جیسے یہاں لاہور میں جب داتا صاحب غزنی سے آ کر راوی کناری بیٹھتے تھے، وہ وہاں کی گائیاں چرانے والے ہندو سے انتہائی حسن سلوک سے پیش آئے. انہیں داتا صاحب پانی کے گڑھے بھر بھر کر پلاتے تھے، لیکن ان سے کوئی بات نہ کرتے. وہ ہندو گائے بان حیران ہوتے اور کہتے کہ بابا اتنے اچھے کیوں ہو، تم نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے. اور وہ داتا صاحب سے آ کر کہتے بابا ہمیں بھی اپنے جیسا بنا لو. داتا صاحب کہتے ہیں کہ تم اپنے جیسے ہی ہو، بس ٹھنڈا پانی پیا کرو، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، تم نے صرف ٹھنڈا پانی پینا ہے. جب ان لوگوں نے بہت ہی زور دیا تو داتا صاحب نے کہا تم اتنے سارے خداؤں کو مانتے ہو. خواتین و حضرات، 5 خدا ہمارے اچھرا میں ہوتے ہیں، یہاں ان کے بڑے بت ہوا کرتے تھے. داتا صاحب کے زمانے میں اچھرا میں اخروٹ اور بادام کے بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے. ایک گروہ فارس سے گرم مسالہ جات بھارت کا داغا کپڑا لے کر کشتی میں چلا اور ایک عجیب و غریب جزیرے پر پہنچا جس کا انہیں نام بھی نہ آتا تھا. انہوں نے اپنی چیزیں بیچنے کی غرض سے ساحل پر پھیلا دی.
وہاں کے لوگ ان کی وہ چیزیں دیکھنے کے لیے آئے، ان میں شیشے کا سامان بھی تھا۔ اس جزیرے کے لوگ آئینے یا شیشے سے بھی ناآشنا تھے۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ اس جگہ یہ جزیرے کو انڈونیشیا کہتے ہیں۔ فارس کے تاجروں نے اپنی اشیاء بیچ کر وہاں کی اشیاء کی تجارت کی گھر سے خریدنا چاہی، اور ایک چیز کی بات انہوں نے اصرار کیا کہ اس کی قیمت کم کی جائے، لیکن جزیرے والے ایک شخص نے قیمت کم کرنے سے انکار کیا اور بتایا یہ اس کے مالک کی چیزیں ہیں، لہذا وہ ایک خادم ہونے کے ناطے کم نہیں کر سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس خادم کے لیے 5-6 عرب سروں پر کھانے کے پتیلے اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ جناب، بھلا کوئی نوکری کے لیے بھی کھانا لاتا ہے؟ بھلا کوئی نوکر کے لیے بھی کھانا لاتا ہے؟ تم کس طرح کے اور کون لوگ ہو؟ ان لوگوں نے اشاروں سے کچھ غلط صحیح لفظ اور جملے جوڑ جاڑ کے وضاحت پوچھی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ نوکروں سے حسن سلوک سے پیش آ، ہمیں نوکروں سے بھی وہ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے جیسا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ وہ غیر تاجر بڑے حیران ہوئے۔ خواتین و حضرات، پورے انڈونیشیا میں کوئی بھی لڑاکا یا تیر کمان والا یا کوئی جنگجو نہیں ہے، لیکن وہ سارے کا سارا مسلمان ہے، اور وہ ہم سے بہت بڑا ملک ہے۔ سنکیانگ میں کوئی لڑاکا نہیں ہے۔ ہمارے جو بادشاہ یہاں آ کر لڑے، انہوں نے تو لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا، یا تو اس طرح کے اقدامات کیے جن سے لوگ مسلمان نہ ہوں۔ اکبر بادشاہ نے دین الہی چلانے کی بات کی، اس کا کہنا تھا اس طرح سے میرا اور تمہارا دونوں کا فائدہ ہوگا۔ اب میں سوچتا ہوں کیا یہ روشنی اس طریقے سے پھیلے گی جس طرح ویسٹ والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ابلاغ ہو، کھل کے بات کی جائے اور دور دور تک پہنچائی جائے تو وہ دور دور تک پہنچ سکتی ہے۔ اس طرح سے بات دور دور تک پہنچتی تو ضرور ہے، لیکن دلوں میں نہیں اترتی۔ ہم یہ بات جاننا چاہ رہے ہیں، میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں، یہ آپ کی خواہش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لائٹ ہاؤس ہمیں پرووائڈ کیا جائے، وہ روشنی کا مینار ہمیں چاہیے جو مدینہ شریف کی ایک چھوٹی سی مسجد میں ٹمٹماتا تھا، اور وہ ایک ایسی مسجد میں تھا جس کے شیطروں اور بالوں سے لوگوں کا سر لگتا تھا۔ ایسے چھوٹے سے دیے نے کہاں کہاں تک اپنی روشنی پہنچا دی کہ پوری دنیا سیراب ہو گئی۔ اس نے اپنا وہ نور بغیر ٹی وی ریڈیو کے آخر کیسے پہنچا دیا؟ خواتین و حضرات، یقیناً وہاں بندوں نے ہی مؤدب شیشوں والا کام کیا ہوگا، اور وہ ان بندوں نے ہی نور اور روشنی کو آگے ریفلیکٹ کیا ہوگا، اور روشنی دور دور تک پھیل گئی ہوگی۔ میں اس نشست کے بہانے سے یہ بھی چاہوں گا کہ مجھے میرا روشنی کا مینار یا لائٹ ہاؤس مل جائے۔ اگر آپ کو علم ہے تو مجھے بتائیں کہ میرا لائٹ ہاؤس کہاں ہے، یا مجھے بتائیں کہ اس بات پر کیسے غور کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے، کیونکہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اچھا ہونا چاہتے ہیں۔ جس طرح اچھی دکان پر جا کے ہمیں اچھی اشیاء کی طلب ہوتی ہے، یا باغ میں جا کر ہمیں اچھی خوشبو یا ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم وہاں مزے سے پھرتے ہیں، اس طرح ایک اچھے دین میں آ کر ہم تھوڑا سا مزہ بھی لینا چاہتے ہیں اور پھر یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان ہو۔